بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کا پروگرام تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ نور قرآن، قرآن مجید کا نور، قرآن مجید کی روشنی، ہدایت کی روشنی۔ قرآن مجید کی 12ویں صورت سورہ یوسف زیر مطالعہ ہے اور سورہ یوسف کے مطالعے کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کس طریقے سے مصر پہنچے اور مصر کے سب سے اونچے عہدیدار صدر مملکت عزیز مصر کے ہاں پہنچے اور عزیز مصر کی بیوی ان کے حسن اور ان کی بھری ہوئی جوانی سے متاثر ہو کر کس طریقے سے ان پر ڈورے ڈالنے لگی، یہاں تک کہ ایک دن اس نے دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آجا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور کہا کہ ایسے برے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا غلط طریقے سے جواب دیں، اللہ تعالیٰ کبھی فلاح نہیں دیتا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات کھل کر عزیز مصر کے سامنے آ گئی کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو اپنے آپ کو بچا رہے تھے، ہاں البتہ اس کی بیوی کا قصور تھا۔ اب بات کا واقعہ، شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو صریح غلطی کر رہی ہے۔ یہ بھی ایک دنیا کا، خراب معاشروں کا، خراب سوسائٹیوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے نفس کی تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں آج کا زمانہ کتنا گندا ہے، ایکٹر ایکٹریسیں، ان کی محبت وغیرہ کے واقعات، برائیوں کے واقعات، فحاشیوں کے واقعات، غلط اور فحش طریقے سے، عریاں طریقے سے چیزوں کو پیش کرنا، اور لوگ ان چیزوں کو، ان قصوں کو دلچسپی لیتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے نفس کی تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ گویا خود جو غلط کام اور برے کام وہ نہیں کر سکتے، دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھ کر وہ اس میں ایک طرح کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ تمام لوگوں کے اندر پاکیزگی قلب و نظر ہو، ان کے نفس پاک ہوں، وہ کسی بھی غلط چیز میں دلچسپی نہیں لیں۔ یہاں ہمارے سامنے بات آ رہی ہے کہ وہ معاشرہ بھی، یعنی آج سے تقریباً 3800 سال پہلے کا معاشرہ، جب مصر اپنی ترقی کی انتہائی بلندیوں پہ پہنچا ہوا تھا، جب وہاں اہرام مصر بنائے جا رہے تھے، جب مصر کے جنوب میں سونے کی کانیں بھی تھیں اور ہر طرح کی قوت تھی، فوجیں تھیں، نہریں تھیں، ڈیم تھے، اور ان کی زراعتی حالت، ایگریکلچر پروڈکٹ ان کا بہت اچھا تھا اور عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے، کہ عورتیں اس واقعے پر گفتگویں کرنے لگی، چرچے ہونے لگے۔ اس نے جو ان کی مکرانہ باتیں سنی، یعنی وہ بھی کسی اچھے ارادے سے باتیں نہیں کر رہی تھیں، مکر تھا، تو ان کو بلوا بھیجا، دعوت دی اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر آئین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، اس نے یوسف کو اشارہ کیا، ان کے سامنے نکلا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یعنی ایک طرف تو یوسف علیہ السلام بھری ہوئی جوانی میں تھے اور بہت ہی خوبصورت تھے، حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، دنیا بھر میں مشہور ہے، اس کی مثال دی جاتی، اور کوئی شخص بہت حسین ہو، وجیح ہو تو کہا جاتا ہے وہ یوسف علیہ السلام جیسا حسین ہے۔ اور دوسری طرف اخلاق و کردار کے نشان، پاکیزگی قلب و نظر کے نشان ان کے چہرے سے پھوٹے پڑتے تھے، نمایاں ہو رہے تھے۔ چنانچہ ان خواتین نے کہا کہ حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی انسان نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ تو کوئی بہت ہی بزرگ اور عزت والا فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ دیکھیے یعنی فحاشی، بے حیائی کس حد تک ترقی کر چکی تھی، یعنی
جب اس عورت کی مکاری کا، اس کے برے خیالات کا پردہ فاش ہو گیا تو اس کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا، اور اس کے شوہر نے بھی کہا تھا کہ تیری غلطی ہے، تو ہی اس کو بہکانے کی کوشش کر رہی تھی، اپنی خطا پر معافی کی طلبگار ہو۔ لیکن عورتوں کی باتوں کا جواب دینے کے لیے وہ ایک مجلس آراستہ کرتی ہے، اور عین اس وقت جب عورتیں پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں چھریوں سے، یوسف علیہ السلام کو آنے کا حکم دیتی ہے۔ اس کو دیکھ کر عورتیں محو حیرت ہو جاتی ہیں اور پکار اٹھتی ہیں کہ یہ تو کوئی انسان نہیں، ایک بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت وہ کہتی ہے، پوری بے حیائی کے ساتھ کہتی ہے، اور اس زمانے کی اونچی اونچی عورتوں کے سامنے کہتی ہے، ہاں میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی تھی لیکن بچ نکلا، اب بھی اگر میری بات نہیں مانے گا تو ذلیل و خوار ہوگا اور قید خانے میں ڈالا جائے گا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت، جب وہ بہک جاتا ہے اور اس کی خواہشات نفس کا غلام بن جاتا ہے تو وہ ذلت اور خرابی کی کس گہرائی میں گر جاتا ہے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کا کردار، یہ تو مصر کی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی بیوی کا کردار تھا اور ان خواتین کا کردار تھا، اور یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھیے، انہوں نے کیا کہا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ تعالیٰ یہ عورتیں جس برے کام کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید کو ترجیح دیتا ہوں۔ قید ہو جانا، زندگی کی بہت ساری سہولتوں سے محروم ہو جانا، اس سے بہتر ہے کہ آدمی نفس پرستی کا شکار ہو جائے اور ایک بہت ہی باعزت اور بہت ہی عزت والی یا بہت ہی نام والی عورت کے اشاروں پر حرکت کرنے لگے اور بدکاری کا شکار ہو جائے۔ اور یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شمار ہو رہوں گا۔ یہاں ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے، آدمی کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، اور آدمی کے اندر نفسانی طور پہ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کچھ اپنی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہوں گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے اللہ تعالیٰ میں شیطان کے بہکاووں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یعنی شیطان میرے پاس آئے، شیطان مجھ کو بہکائے، شیطان چیزوں کو بہت حسین بنا کر میرے سامنے پیش کرے اور میں نفس کی خرابیوں کا شکار ہو جاؤں۔ یہ کیا، شیطان میرے پاس آئے، میرے دل میں خیال ڈالے، اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کی، بے شک وہی ہے جو سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یوسف علیہ السلام کو صحرائے فلسطین سے نکال کر ایک نہایت متمدن اور سویلائز ملک کے کیپٹل قاہرہ میں لے آیا تھا، وہاں پر یوسف علیہ السلام کے پیچھے جب عورتیں پڑیں اور ان کے اخلاق و کردار کو وہ آزمائش میں ڈالنے لگیں، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ عورتیں جن برائیوں کی طرف مجھے بلا رہی ہیں ان سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اس کے مقابلے میں تو قید کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، ان عورتوں کی چالوں کو دفع کیا، اور فرمایا جا رہا ہے انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہے جو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ہمیں بھی ہر وقت ایک طرف تو اپنے اخلاق و کردار کی نگہبانی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار پناہ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم کو ہماری نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبوں میں تک دعا کرتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اپنے نفس کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور اپنے اعمال کے خراب اثرات سے تیری پناہ مانگتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال میں سے کوئی عمل ذرا سا راہ سے ہٹ جائے اور ہم اس کی وجہ سے آزمائشوں کا اور خرابیوں کا شکار ہو جائیں۔ اب اس کے بعد پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے۔
اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ظاہر ہے یہ سارے چرچے عام ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی ریچھ گئی تھی، بہکانے کی کوشش کی تھی، دروازے بند کر لیے تھے، سب کچھ ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، انہوں نے خدا کی پناہ چاہی۔ اور جب تکیہ دار مجلس آراستہ کی گئی اور بڑے بڑے خاندانوں کی درباریوں کی بیویاں اس میں موجود تھیں، تو انہوں نے بھی بہرحال اس عورت کو کنڈم نہیں کیا، اس کی مذمت نہیں کی، بلکہ ان کا امپریشن اور تاثر یہ تھا کہ ہاں اتنے خوبصورت اور ایسے نوجوان پر تو ایک عورت کو ریجھ ہی جانا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان عورتوں کی مکاریاں، صرف وہ عورت ہی نہیں بلکہ اس عورت کے اس فعل کو، اس کی غلط حرکات کو، اس کے ایٹیٹیوڈ اور اس کے کردار کو جن جن عورتوں نے پسند کیا ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کیٹیگری میں رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب کیا کیا جائے، وہ اپنی عورتوں کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، چرچے ہو رہے تھے، چنانچہ اپنی عورتوں کی تنبیہ کرنے اور ان کو درست کرنے کی بجائے اس زمانے کے جو حکمران تھے انہوں نے کہا کہ چلو یوسف علیہ السلام ہی کو قید میں ڈال دیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اور جو اقتدار وقت کے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کے خلاف بہانے بنانا اور انہیں بے گناہی کے جرم میں پکڑنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ پروگرام نور قرآن جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک صحت و تندرستی، دو فرصت کے اوقات۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الرقاق حدیث نمبر 6412۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال۔ قرآن مجید کی 12ویں سورت سورہ یوسف زیر مطالعہ ہے۔ بریک سے پہلے تک آپ نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ مصر کے کیپٹل کی خواتین جو یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑی ہوئی تھیں، ان کو روکنے کے بجائے حکمرانوں نے یہ مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اور یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کر چکے تھے کہ اللہ، یہ خواتین مجھے جس برائی کی طرف دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید کو ترجیح دیتا ہوں۔ اب آگے کا حال سنیے۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں
دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ انہوں نے کہا انا نراکا من المحسنین۔ یوسف علیہ السلام اپنی چال ڈھال، اپنی بود و باش اور اپنے طور طریقوں کی وجہ سے جیل میں ایک ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔ چنانچہ دو غلاموں نے جو قید میں ڈالے گئے تھے دو عجیب قسم کے خواب دیکھے اور ان سے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ آپ برائے کرم اس خواب کی ہمیں تعبیر بتائیے۔ پھر کہا انا نراکا من المحسنین، ہم ایسا دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ آپ بڑے ہی نیکوکار انسان ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ خواب کی تعبیر کا بھی خاص علم ہوتا ہے، خوابوں کی مختلف درجہ بندیاں ہوتی ہیں۔ کچھ خواب تو بالکل بیکار ہوتے ہیں، میننگ لیس ہوتے ہیں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بہت ساری معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو آنے والے دور فیوچر کی بھی ہمارے سامنے ایک تصویر پیش کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا وہ علم عطا فرما رکھا تھا۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام وہ نبی تھے اور نبی کا یہ کام ہے کہ ہر وقت اپنا فریضہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا فریضہ ادا کرتا رہے۔ ساری تفصیلات تو قرآن مجید میں ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن یہاں ان کی جو تقریر اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے اس فریضے سے یعنی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے فریضے سے غافل نہیں تھے۔ چنانچہ یہ تقریر یوسف علیہ السلام کی یہ توحید اور اسلام کی دعوت کی بہترین تقریروں میں سے ہے جو ایک محترم نبی یوسف علیہ السلام کے زبانی پیش کی گئی تھی اور یہاں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا ایک بڑا ہی اچھا طریقہ اختیار کیا۔ وہ دونوں اپنے خوابوں کی تعبیر چاہ رہے تھے، فوراً تعبیر بتا سکتے تھے آپ، لیکن آپ نے ان کو انتظار میں رکھا اور اس بہانے ان کے سامنے توحید کی، حق پرستی کی، اسلام کی اور اللہ کی اطاعت کی تعلیم پیش کی۔ پہلے فرمایا کہ یہ علم، خوابوں کی تعبیر کا علم، وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ پھر وہ رب کون ہے اور رب کون ہونا چاہیے بتایا، میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جنہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کو بھلا رکھا ہے، جو اس پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ان کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، کہ انسان کی عظمت کے خلاف ہے، انسان کے وقار کے خلاف ہے، انسان کی عقل اور اس کی دانشمندی کے خلاف ہے، اللہ کے جو احسانات انسان پر ہیں اس کے خلاف ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ در حقیقت اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا اور انسان کو اپنا بندہ بنایا، اپنے علاوہ کسی اور کا بندہ نہیں بنایا۔ لیکن دیکھیے کتنا بڑا المیہ ہے اور کس طریقے سے انسانوں کی عقل پہ پتھر پڑ جاتے ہیں کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرنے کے بجائے اور لوگوں کی بندگیاں اختیار کرتے ہیں، یا تو کچھ اپنے جیسے انسانوں کی بندگیاں اختیار کرتے ہیں یا کچھ معبود گھڑ لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مختلف قسم کے معبود، دیوی و دیوتا گھڑ لیتے ہیں اور ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ پھر کہا اے زندہ کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ یہ لوگ غلام تھے اور غلاموں کو معلوم ہوتا ہے کہ غلامی کا مطلب کیا ہے۔ ایک غلام کے لیے ایک آقا کی بندگی اور غلامی کرنا ہی مشکل ہے۔ یہ غلام اگر کئی متفرق لوگوں کا غلام بن جائے تو کیسی مصیبت ہوگی۔ چنانچہ یہ بات تیر کی طرح ان لوگوں کے دل پہ لگی ہوگی جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے قید خانے کے ساتھیوں ذرا سوچو کہ بہت سے
خدا اور رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کے دلوں نے اندر سے گواہی دی ہوگی کہ ہاں ایک ہی خدا کی بندگی صحیح ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں، یہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی بندگی اور عبادت کی جا رہی ہے، محترم ناظرین، اگر آپ اس کا جائزہ لے کر دیکھیں، اس کا تجزیہ کریں، انالیسس کریں، اللہ کے علاوہ کوئی شخصیت ہے ہی نہیں، نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی پالنے پوسنے والا ہے، نہ کوئی رزق دینے والا ہے، نہ کوئی بارش برسانے والا ہے، نہ کوئی اولاد دینے والا ہے، نہ کوئی زندگی کے معاملات میں رہنمائی کرنے والا ہے، نہ کوئی موت سے بچانے والا ہے۔ پیدا کرنا، پالنا پوسنا، پروان چڑھانا، موت دینا، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے کام۔ اب ذرا وہ لوگ جو ایک خدا واحد کو چھوڑ کر دیگر ہستیوں کی، دیویوں کی اور دیوتاؤں کی بندگی کرتے ہیں، ان سے پوچھئے بھئی کب تھی یہ دیویاں، کب تھے دیوتا، تاریخ کے کس زمانے میں تھے، کس ملک میں تھے؟ اور وہ جب اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں گے تو وہاں سے ان کو یہی جواب ملے گا کہ کچھ نہیں، یہ تو بس نام ہے جو ہم نے رکھ لیے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں پر کہا کہ یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے۔ اور بہت سے لوگ باپ دادا جو کر رہے تھے اسی کو کرتے رہتے ہیں، اسی پہ پیروی کرتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا انہوں نے اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، اللہ نے تو کہا ہے کہ صرف میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، میں ہی سب کچھ ہوں۔ چنانچہ دیکھیے قرآن شریف میں آیت آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور کسی کو نہیں دینے کا فیصلہ کرے تو پھر اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اس طرح قرآن مجید میں توحید کے بہت سارے دلائل آتے ہیں، اور یہ یوسف علیہ السلام کی تقریر جو یہاں پر ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے قرآن مجید کے ذریعے سے، وحی الہی کے ذریعے سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، یہ ہمارے اس خیال کو تقویت پہنچاتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مزید کہا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ حکم دینا، جائز و ناجائز قرار دینا، حلال و حرام کرنا، کسی بات سے روکنا، منع کرنا، یہ مکمل اللہ تعالیٰ کا اختیار۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیٹ سیدھا طریق زندگی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ جب اللہ ہی پیدا کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا، پالنے پوسنے والا، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والا، بارش برسانے والا، غذا دینے والا ہے، تو اس کے علاوہ کسی کی بندگی اور کسی کی عبادت یا کسی کی اطاعت صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے ان ساتھیوں کو انتظار میں رکھ کر تعبیر بتانے سے پہلے توحید کی یہ باتیں واضح کر دیں۔ پھر فرمایا اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے، تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ اب توحید کی یہ تعلیم پیش کرنے کے بعد، ان کے دلوں کے دروازوں پہ دستک دینے کے بعد، ان کی عقل و خرد کو آواز دینے کے بعد، یوسف علیہ السلام نے وہ جو کچھ خواب کی تعبیر تھی، ایک قیدی سے کہا کہ تم تو دوبارہ بحال ہو جاؤ گے اور پھر اپنے رب یعنی اپنے بادشاہ کو، عزیز مصر کو تم شراب پلاؤ گے، ڈیوٹی پر بحال کر دیے جاؤ گے۔ اور دوسرا شخص اس کے بارے میں خواب کی تعبیر ایک خطرناک پہلو کی نشاندہی کر رہی تھی، لیکن ظاہر ہے بتانا تھا تاکہ وہ اپنے موت سے پہلے کچھ انتظامات کر لے، تمہیں پھانسی پر چڑھایا جائے گا۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا اپنے رب یعنی بادشاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ کئی سال، 8-9 سال تک یوسف علیہ السلام وہیں پر جرم بے گناہی میں قید خانے میں پڑے رہے۔
تو یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد بادشاہ وقت نے ایک خواب دیکھا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں نور قرآن کے ہم اس چیز کا مطالعہ کریں گے۔ وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔